الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ فصل ثانی شب قدر کے بیان میں رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے جو بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے۔ کلام پاک میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتلایا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس اور 4 مہینے ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے۔ جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے اس نے گویا 83 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانہ عبادت میں گزار دیا۔ اور اس زیادتی کا بھی حال معلوم نہیں کہ 1000 مہینے سے کتنے ماہ زیادہ افضل ہے۔ اللہ جل شانہ کا حقیقتاً بہت ہی بڑا انعام ہے کہ قدر دانوں کے لیے یقین نہایت ہی نعمت مرحمت فرمائی۔ دور منصور میں حضرت انس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ شب قدر حق تعالی شانہ نے میری امت کو مرحمت فرمائی ہے، پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ اس بارے میں مختلف روایت ہے کہ اس انعام کا سبب کیا ہوا۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا احسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پر یہ کیا کہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہوا۔ پہلے بتایا تھا کہ شعبان کے وقت ہی رجب کا جب چاند نظر آیا تھا اسی وقت ہم نے دعا کی تھی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ تو گویا کہ اسی وقت سے ہم دعا کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی نعمت سے رمضان کی برکت سے مالا مال کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان بھی ہمیں عطا فرما دیا۔ اب یہ رمضان کی فضیلتیں کیا ہے، اس کی دعا کی فضیلت کیا ہے، روزے کی فضیلت کیا ہے، یہ ساری تمہارے سامنے آ گئی۔ لیکن اللہ جل جلالہ و امن والوں نے رمضان میں ایک بہت بڑی، بہت ہی اونچی اور بہت ہی برکت والی ایک رات بیان کی ہے جس کو شب قدر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہی یہ رات عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سارے انبیاء رسول آئے۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ان کی امتوں کے اوپر فضل بھی فرمایا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جو احسان کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو نعمت دی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو بخشش دی، وہ کسی دوسرے نبی کو نہیں تھا۔ اور کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر عطا فرمائی۔ یعنی شب قدر ایک ایسی رات ہے کہ اس ایک رات میں تم عبادت کرو 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی اگر کسی آدمی کو شب قدر مل گئی اور اس نے شب قدر میں عبادت کرنے کی ٹھان لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہ رات عطا فرما دی، مل گئی اس کو۔ اب اس ایک رات میں اگر وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ایک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، ایک رات میں وہ نوافل پڑھتا ہے، ایک رات میں دعا مانگتا ہے، مختلف تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے کرتا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ و امن والوں کے یہاں وہ 83 سال سے بھی زیادہ اس کام میں لگا ہوا ہے۔ یعنی نفلیں پڑھ رہا ہے تو 83 سال تک نفلیں ہی پڑھتا رہا، قرآن پڑھ رہا ہے تو 83 سال تک قرآن ہی پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے تو 83 سال تک ذکر ہی کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے تو 83 سال تک دعا ہی مانگ رہا ہے۔
کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی فضیلت اللہ جل جلالہ امت والوں نے اس امت محمدیہ کو عطا فرمائی، کسی دوسرے کو نہیں عطا کی۔ اور تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ حساب میں ماہر ہیں اور مجھے ذرا حساب کر کے بتائیں تو میں بتاؤں کہ ایک آدمی ہے، ہم لوگ ہیں، ایوریج ہماری 60 سال ہے۔ یہ 60 سال سے اگر کسی کو زیادہ مل رہا ہے 65 70 تو یہ بونس اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے عطا فرماتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، اس امت کی جو ایوریج ہے وہ 60 to 70 بس۔ اب ہم 60 کو لے لیتے ہیں، 60 سال میں ابتدائی 15 سال جو ہے وہ تو نابالغی کے ہیں۔ 60 سال میں سے 15 سال تو نابالغی گئے، تو کتنے سال رہ گئے؟ 45 سال 45 سال رہ گئے۔ وہ مجھے ایک قصہ یاد آ جاتا ہے ایسے موقع پر، اور وہ قصہ مولانا عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آزادی سے پہلے پاکستان میں بہت ہی اونچے درجے کے مقرر تھے۔ پاکستان میں بہت ہی اونچے درجے کے تقریر کرنے والے تھے مولانا عطا اللہ صاحب بخاری۔ مرزا غلام محمد قادیانی کے خلاف یہ جو بناوٹی نبی بنا تھا، اس وقت انہوں نے بہت کام کیا اور پوری ہر جگہ گھوم کر اس مرزا غلام محمد قادیانی کی کیا ہے جھوٹ کو انہوں نے ثابت کیا۔ بہرحال بہت اچھے آدمی تھے، بہت بزرگ آدمی تھے، بہت نیک آدمی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ کمال دیا تھا کہ تقریر شروع کر دیتے تھے اور تقریر میں ایسی ماحول اور ایسی فضا بنا لیتے تھے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کتنی دیر ہو گئی یا کتنی بات ہو گئی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کسی نے کوئی گڑبڑ کر دی، توہین کر دی۔ حضرت عطا اللہ صاحب بخاری نے تقریر شروع کی، اور ان تقریر کے وقت میں وہ سہارنپور میں تقریر تھی، ان کا کوئی جلسہ تھا۔ عشاء کے بعد جلسہ شروع ہوتا تھا اور ختم کب ہوتا تھا؟ فجر کے وقت۔ کوئی وہاں سے اٹھنے کا جانے کا نام ہی نہیں رہا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کسی کو۔ اس جلسے میں چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیور میں تھا، حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس جلسے میں شریک ہوئے تھے۔ عشاء کے بعد سے جلسہ شروع ہوا اور مولانا تقریر کرتے گئے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ تو حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج 45 سال کے بعد پہلی مرتبہ میری تہجد گئی۔ تہجد کے پابند کو بھی پتہ نہیں چلا کہ تہجد کا وقت آ گیا یا کیا ہو گیا۔ اتنے شاندار تقریر کرتے تھے مولانا عطا اللہ صاحب بخاری۔ مسلمانوں کے بہت فیور میں، غیر مسلموں کی کاٹتی میں بھی بہت ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کے لیے، اور ہے ہی ہم لوگ بالکل سست، تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف میں کہا کہ یہ کسی کام کی نہیں ہے قوم، جس میں دیکھو اس میں بیکار، جس میں دیکھو اس میں بیکار، حتیٰ کہ حساب میں بھی یہ قوم بالکل بیکار ہے۔ حساب میں بھی ان کو کچھ آتا جاتا نہیں، اور پھر پورے سارا ہندو بھی ان کے جلسے میں بہت آیا کرتے تھے۔
اس جلسے میں انہوں نے کہا کہ میں ایک حساب تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں اور میں اپنے ہندو بھائیوں کو کہتا ہوں کہ تم جواب نہ دو، جواب مسلمان دیں گے۔ اور انہوں نے ایک داخلہ ایک حساب پیش کیا، 5 منٹ کے بعد پھر پوچھا تو مسلمانوں کو جواب بننی پڑا تھا، مسلمانوں سے جواب ہوا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ حساب ہمیں آتا ہی نہیں۔ اب 5 منٹ ہو گئے تھے، جن جو کافر بیٹھے ہوئے تھے اس میں نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، وہ کالج کے پڑھے لکھے سارے، وہ انہوں نے فوراً جواب تیار کر رکھا تھا۔ مولانا نے کہا کہ بھائی ہمارے مسلمان بھائیوں کو تو جواب نہیں بن پڑا، ہمارے ہندو بھائی میں سے کوئی اس کا جواب بتائے گا؟ تو ایک آدمی فوراً کھڑا ہو گیا اور اس نے بتا دیا کہ حضرت یہ اس کا جواب ہے، صحیح جواب۔ ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کی ناک کٹی کہ ان کو کچھ آتا نہیں۔ اب حضرت مولانا عطا اللہ بخاری تھے وہاں پر، تو انہوں نے کہا کہ صاحبزادے سن لو، صاحبزادے لڑکے کو کہا سن لو، مسلمان یہاں بھی حساب میں بے حساب اور وہاں بھی بے حساب، اللہ کے یہاں بھی سیدھے جنت میں جائیں گے، یہاں بھی بے حساب اور وہاں پر بھی بے حساب، اور تم یہاں پر بھی حساب کے چکر میں اور وہاں پر بھی حساب کے چکر میں، سمجھ میں؟ تو مجھے اس پر یاد آیا کہ ابھی جب میں نے کہا تو بھائی تو سب دیکھتے رہ گئے۔ خیر بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ 60 سال کی ہماری ایوریج ہے، اس 60 سال کی ایوریج میں 15 سال نابالغ کے نکال دو تو 45 سال 45 سال رہ گئے۔ اب اگر کسی آدمی کو 45 سال ہر سال لیلۃ القدر اس کو ملی اور اس نے عبادت کی، اپنی زندگی میں 45 لیلۃ القدر ملی، تو 45 اور اس کو ضرب دو 83 میں، 45 3735 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا اس کو۔ 60 سال کی اس کی زندگی ہے، لیکن اس لیلۃ القدر کے ملنے کی وجہ سے تو یہ کتنی بڑی نعمت ہوئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دی۔ لیکن ہم بہت سال بھر لیلۃ القدر لیلۃ القدر لیلۃ القدر کرتے رہتے ہیں، لیکن جب لیلۃ القدر آتی ہے تو اس وقت پھر ہم بھول جاتے ہیں یا سو جاتے ہیں یا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے میری امت کو مرحمت فرمائی ہے، پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ دوسری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتیں ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت نہیں دی۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ اس امت کو یہ اتنی بڑی نعمت کیوں ملی؟ تو بزرگوں اور دوستوں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ چونکہ ہمارے سامنے دنیا ہے، جو ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، اس وجہ سے جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے، جب بھی کوئی بات آتی ہے تو ہم دنیا داری پر اتر جاتے ہیں اور دنیا کی طرف، مال کی طرف ہم متوجہ ہو جاتے ہیں، اور مال کے ہمیں سب کچھ فکر رہتی ہے۔ جماعت ہماری چھوٹ جائے تو ہمیں اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا 10 روپے کی نوٹ گم ہو جائے تو اس کا ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہے یا آخرت کی محبت ہے۔ خیر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کو
اللہ جل جلالہ و امن والوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر ان کا قلب ایسا صاف مزکا اور بالکل ایسا صاف فرما دیا کہ جس میں کسی قسم کی کوئی کمی گڑبڑی برائی وغیرہ کچھ بھی نہیں، اور ان کو سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ اچھا، سب سے زیادہ دھیان اگر ان کو ہوتا تھا تو وہ نیکیاں کمانے کی طرف اور ثواب کو حاصل کرنے کی طرف لگے رہتے تھے۔ ثواب میں اگر کمی ہو گئی تو ان کو افسوس ہوتا تھا، لیکن مال میں کمی ہو جائے تو ان کو افسوس نہیں ہوتا تھا۔ یہ صحابہ کرام کی خصوصیت تھی، بالکل ہم سے الٹا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کی نماز میں شریک ہوتے تھے، جنازے کی نماز پڑھی اور واپس آ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے حدیث سنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازے کی نماز پڑھے تو 1 قرات، اور جنازے کی دفن میں بھی شریک ہو تو 1 قرات، تو 2 قرات ملتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یار ہم نے تو بڑی غلطی کی کہ ہم تو صرف جنازے کی نماز پڑھ کر آ گئے، دفن میں شریک نہیں ہوئے، اور اگر ہم دفن میں شریک ہوتے تو کئی قرات ہم کو ثواب ملتا، یہ تو ہمارا ثواب رہ گیا، ہم دفن میں شریک نہیں ہوئے۔ تو چند قرات پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افسوس ہو رہا ہے کہ ہم سے نیکیاں چھوٹ گئی، اور ہمیں کتنی نیکیاں چل جائے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس کی کوئی فکر بھی نہیں ہمیں نہیں ہوتی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، اور جن کے دماغ میں جو ہوتا ہے اسی طریقے سے وہ سوچتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ سوچنے لگے کہ پہلے لوگوں کی عمر کتنی زیادہ تھی، کتنی لمبی لمبی ان کی عمریں ہوتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 40 سال کم 1000 سال، حضرت نوح علیہ السلام کی 1000 سال، تو اس زمانے میں 1000 سال کی ہوتی تھی۔ اور واقعی میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آدمی 450 سال کا ہوتا تھا، 450 ایئرس، 450 سال کا جب ہوتا تھا تب تو وہ بالغ ہوتا تھا۔ اب صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو عمر صرف 60 سال ہے، اب 60 سال میں ہم عبادت کریں تو کتنی نیکیاں کمائیں گے، اور ان لوگوں نے تو 1000 سال کی نیکیوں کا موقع ملا کہ اس نے کتنی نیکیاں کما کر گئے ہوں گے، تو جنت میں ان کو کتنے اونچے اونچے درجے ملیں گے۔ یہ تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سوچ۔ اس بارے میں مختلف روایت ہے کہ اس انعام کا سبب کیا ہوا۔ بعض احادیث میں وارد ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت ہوئی ہے، اور آپ کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہے، اگر وہ نیک عمل میں ان کی برابری بھی کرنا چاہیں تو ناممکن۔ اس سے اللہ کے لاڈلے نبی کو رنج ہوا، اور ان کی تلافی میں یہ رات مرحمت فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اچھا نہیں لگا کہ میری امت کی عمر تو 60 سال اور دوسرے کی عمر 1000 سال، اور 1000 سال میں اتنی نیکیاں کمائیں گے تو میری امت کیسے کما سکے گی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلداری کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کو خوش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات مرحمت فرمائی۔ اگر کسی خوش نصیب کو 10 راتیں بھی نصیب ہو جائیں، ہم نے تو ابھی 45 راتیں گنی تھی، لیکن کسی کو 10 راتیں بھی مل جائیں تو 1000 سال سے بھی زیادہ ہو جائے، اور ان کو عبادت میں گزار دے تو گویا
33 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ زمانہ کامل عبادت میں گزار دیا۔ ایک وجہ تو لیلۃ القدر کی یہ بتائی گئی، ایک دوسری وجہ یہ بتائی گئی کہ بنو اسرائیل میں ایک شخص کا ذکر فرمایا، وہ 1000 مہینے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں وہ جہاد کرتا رہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو اس کے اوپر بہت زیادہ رشک آیا کہ 1000 مہینے تک جو آدمی جہاد میں لگے اس کو کتنا اونچا درجہ ملے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا، 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ کو اس پر رشک آیا، کتنا اچھا آدمی، کتنی اچھی زندگی کہ 1000 سال تک جہاد میں لگے رہے، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، اتنی بڑی عمر نہیں ہے، اتنی بڑی زندگی نہیں ہے۔ تو اللہ جل جلالہ امن والوں نے اس کی تلافی میں اس رات کو نازل فرمایا۔ 2 وجہ ہو گئی، ایک تیسری وجہ اور ہے۔ ایک روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا۔ بنو اسرائیل کے 4 انبیاء ہیں، حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل، حضرت یوشع، اور ان لوگوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ بنو اسرائیل کے 4 انبیاء ہیں، اور 80 سال تک ایک سیکنڈ شمار کر کے 80 سال تک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے، 80 برس تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، اور ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو حیرت ہوئی، تو حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورہ قدر سنائی۔ اس کے علاوہ اور بھی روایت ہیں۔ اس قسم کے اختلاف روایت کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی زمانے میں جب مختلف واقعات کے بعد کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ہر واقعے کی طرف نسبت ہو سکتی ہے۔ بہرحال سبب نزول جو کچھ بھی ہوا ہو، لیکن امت محمدیہ کے لیے یہ اللہ جل شانہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے۔ رات بھی اللہ کا عطیہ ہے اور اس میں عمل بھی اس کی توفیق سے میسر ہوتا ہے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزو فرماتے ہیں کہ کتنی بھی روایتیں ہوں، جو بھی ہو، کیوں یہ رات کیوں دی گئی، کیا واقعہ ہوا، اس کو چھوڑو، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ لیلۃ القدر یہ بہت ہی مبارک رات ہے، ایسی مبارک رات ہے کہ جس کی کیا ہے برکت کو کوئی آدمی بیان نہیں کر سکتا۔ بہت کچھ برکت ہے اس میں اور بہت کچھ اس میں فائدے بھی ہیں۔ اللہ جل جلالہ امن والوں نے محض اپنے فضل سے، اللہ جل جلالہ امن والوں نے محض اپنے کرم سے اس امت کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ اب اگر اللہ جل جلالہ توفیق عطا کرے اس رات کو بیدار رہنے کی، اس رات کو عبادت کرنے کی، اس رات کو تسبیح پڑھنے کی، تو ہی آدمی کر سکتا ہے، ورنہ تو سینکڑوں اور 50 لیلۃ القدر آئی اور چلی گئی اور ہم نے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزو نے ایک شعر لکھا ہے، تہی دستان قسمت راج شد از رہبر کامل، کہ خضر از آب حیوان تشنہ می آرت سکندر را۔ خضر علیہ السلام سکندر ذوالقرنین کو لے کر چلا تھا آب حیات کو تلاش کرنے کے لیے، اور
تلاش کرتا رہا، ایک جگہ پر گیا، سکندر وہاں نہیں تھا، یہ تلاش کرتے ہوئے گیا، یہاں اس کو مل گیا اور خضر کو، اور انہوں نے وہاں پانی پی لیا، زندگی بھر قیامت تک کے لیے اس کی زندگی ہو گئی، اور سکندر جو ہے اس کی موت آ گئی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہو اس کو ملتا ہے، اور جس کی تقدیر ہی میں لکھا ہوا نہ ہو اسے کچھ نہیں ملتا۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزو سے 12 ایسے واقعات سنے، لیلۃ القدر کی علامات اور نشانی کے سلسلے میں حضرت کس طریقے سے تلاش کرتے تھے وہ، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید کسی سال ہی ایسا گزرا ہو کہ جس سب میں ان حضرات کو لیلۃ القدر نہ ملی۔ ان لوگوں کو قدر تھی، اس وجہ سے وہ تلاش بھی کرتے تھے، محنت بھی کرتے تھے، رمضان پر رات بھر عبادت بھی کرتے تھے، رات بھر بیدار بھی رہتے تھے، اس وجہ سے ان کو یہ مل جاتی ہے۔ لیکن ہم کو تو بس سننے کا مزہ آتا ہے کہ سنتے ہیں کہ لیلۃ القدر ہے، لیکن کب ہے نہ تو اس کی تلاش ہے، نہ اس کی ہمت ہے، نہ اس کی طرف توجہ ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کس قدر قابل رشک ہے وہ مشائخ جو فرماتے ہیں کہ بلوغ کے بعد سے مجھ سے شب قدر کی عبادت کبھی فوت نہیں ہوئی، بالغ ہونے کے بعد سے آج تک شب قدر کی رات کبھی فوت نہیں ہوئی، ہر سال مجھے لیلۃ القدر کی عبادت کا موقع ملتا ہے۔ یہ کتنا خوش نصیب ہے۔ لیکن یہ حضرات محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور ہم لوگوں کو محنت اور کوشش کے باوجود اگر بتا بھی دیا جائے کہ آج شب قدر ہے تو ہم کہیں گے تھوڑی دیر سو جاتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، قدر ہی نہیں ہے سب۔ اللہ جل جلالہ و من والوں نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، اور اس سال یہ رات آ رہی ہے۔ آج 16-17 دن تو ہو گئے، 16 دن ہو گئے، 17واں دن آ رہا ہے، اور 3 دن کے بعد عشرہ اخیرہ آئے گا۔ ابھی لیلۃ القدر کون سی تاریخ کو ہوتی ہے اس کی تفصیل آئے گی، وہ بتائیں گے، لیکن آج ہی سے ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ اب تک بہت کچھ سنتے رہے لیکن لیلۃ القدر حاصل نہیں کی۔ اس سال ہمیں لیلۃ القدر کی عبادت حاصل کرنی ہے، اور وہ ایک نے بھی آواز نہیں ہے، سو رہے سب سو رہے کیا؟ اس سال ہم لیلۃ القدر کی انشاءاللہ لیلۃ القدر کا بیدار رہ کر عبادت کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو برکات ہیں جو ہمارے اوپر داخل کی ہے 83 سال کی عبادت کے برابر انشاءاللہ ہم اس کو حاصل کریں گے۔ اللہ جل جلالہ و من والو مجھے اور آپ حضرات کو یہ نصیب فرمائے۔ بزرگوں دوستوں، تھوڑی دیر باقی ہے ابھی، اور اس تھوڑی دیر ہے تو تھوڑی دیر لیکن بہت قیمتی ہے۔ روزہ دار جب روزہ چھوڑتا ہے اور روزہ چھوڑتے وقت جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ابھی آپ حضرات نے تعلیم میں سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث ہے کہ روزہ دار جب روزہ چھوڑتا ہے اس وقت دعا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو حضور کے ارشاد کے بعد تو ہمیں شک رہتا ہی نہیں۔ اس وجہ سے اب افطار تک یہی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر دعا کرو، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، پوری امت کے لیے۔ آج امت کا کیا حال ہے وہ بھی آپ حضرات کے سامنے ہے۔ بہرحال دعا کا موقع ہے، دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل جلالہ ہمارے روزے کو، ہماری عبادتوں کو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب